السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے شرم و حیا سیریز کا آج 5واں لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں حیا کے بارے میں پڑھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیا کے بارے میں پڑھا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا، اور مجھے امید ہے کہ کافی کچھ آپ نے ان تمام لیکچر سے سیکھا ہوگا۔ آج ہم شرم و حیا اور ہمارا معاشرہ اس ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلام نے شخصیت سازی یعنی کہ کردار کے بنانے پر بھرپور توجہ دی ہے۔ اخلاقیات کے عنوان سے انسانیت کے ہر گوشے میں مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ ہر طریق سے بد اخلاقی کا سد باب یعنی کہ اس کی روک تھام کی ہے۔ غرض یہ کہ مذہب اسلام نے انسان میں انسانیت لانے اور آدمی کو آدمیت سے مزین کرنے کے لیے بے مثال ہدایتیں جاری کی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ ہر مذہب کا کچھ نہ کچھ خاص امتیازی وصف ہوتا ہے، چنانچہ مذہب اسلام کا وصف خاص حیا ہے۔ دیگر مذاہب کے مقابلے میں حیا کو اسلام کا وصف خاص قرار دینا اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کی نظر میں اخلاقیات کی کیا اہمیت اور وقت ہے، کیونکہ حیا ایک ایسا لفظ ہے جس کے عناصر اور اقسام حسن معاشرت اور حسن عبادت کو جامع ہیں، اس لیے کہ حیا ہی تمام فضائل کی بنیاد، اخلاقیات کا منبع، سلوک و احسان کے تمام مراتب اور منازل کے لیے اصل الاصول ہے۔ ابن حجر انہوں نے حیا کی کیا تعریف بیان کی؟ انہوں نے بیان کیا کہ حیا ایک ایسی صفت ہے جو صاحب حیا کو ہر ناپسندیدہ چیز سے پرہیز کرنے اور دوسروں کی حق تلفی سے باز رہنے پر ابھارتی ہے۔ حیا کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کی وہ عادت جو آدمی کو ہر قبیح اور مکروہ چیز سے محفوظ و مامون رکھے، یعنی ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حیا کے بارے میں کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً تعلیم دی ہے، اور کہیں بڑے اہتمام سے اس وصف خاص کو ذکر فرمایا ہے جو باری تعالیٰ کی پسندیدگی کا مظہر ہے۔ قرآن مجید میں تقویٰ کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور تقویٰ کا لباس اور وہی سب سے بہتر لباس ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ اس جگہ پر لباس التقویٰ کی تفسیر الحیا سے فرمائی گئی ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو حیا کی صفت اور حیا کا لباس بے حد پسند ہے، اسی وجہ سے اس لباس کو سراسر خیر سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کے متعلق مرد اور عورت دونوں کو یکساں تاکیدی احکامات اور رہنمائی دی ہے۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، کیونکہ ان صورتوں میں پاکیزہ زندگی کے طور طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قدر طویل حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ لوگوں اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ہم اللہ کی توفیق سے حیا کرتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، حیا وہ ہے کہ اپنے سروں کی یعنی کہ آنکھ، کان اور زبان ان کی حفاظت کرو، اور دماغ کو خبیث افکار و خیالات سے محفوظ رکھو، اپنے پیٹ کی بشمول شرمگاہ کی حفاظت کرو، یعنی کہ حرام اور مشتبہ غذا سے کلی اجتناب کرو، اور اس کے بعد کہ انجام کو کثرت سے یاد کرو۔ جو آخرت کا طلبگار ہوگا وہ دنیا کی زیب و زینت اور اس کی بوکلمونیوں سے ترک تعلق کرے گا، اور دنیا پر آخرت کی دائمی زندگی کو ترجیح دے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ 4 کام کر لے گا وہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے والا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا
کے بارے میں ایک ایسی بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی مومن کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان کی اہمیت اور خوف خدا رہے گا اس کا دل لرز اٹھے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھ رہتے ہیں، جب ان میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جائے گا تو دوسرا بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ ان تمام مبارک فرمودات کا خلاصہ یہ نکلا کہ حیا ہی سے ایمان کو جلا ملتی ہے اور حیا ہی سے انسان کے قول اور فعل میں حسن و جمال پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بے حیا انسان کسی ضابطہ اخلاق کا پابند نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر حیا ہی نہیں رہی تو آپ جو چاہو وہ کرو۔ قرآن و حدیث کی اس تفصیل سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حیا کی کس قدر اہمیت اور کس قدر وقت ہے۔ کیوں نہ ہو کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، ترک معصیت کا ذریعہ ہے، طاعات کی طرف رغبت کا سبب ہے، اور حیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صاحب حیا دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے۔ تو میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، میری پیاری پیاری شہزادیوں، میری پیاری بیٹیوں، آپ سب نے حیا کی اہمیت، انسانی زندگی میں اس کی ضرورت اور فوائد، اور اس سلسلے میں امت مسلمہ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تربیت یافتہ فرد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی پڑھ لیا، اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں تمام تفصیل آپ کے ساتھ شرم و حیا کے بارے میں شیئر بھی کی گئی۔ اب ہم موجودہ معاشرے کی صورتحال کا تذکرہ کریں گے کہ موجودہ معاشرے کی صورتحال کہ جس نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو حیا کا درس دیا اور حیا کو اسلام کا ترا امتیاز بتلایا، اور خود بھی حیا کا لباس زیب تن کیا، اور حیا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس قدر کہ کسی کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے۔ حیا کے مزاج کو اپنے عزیز اور اقربا اور اپنے اصحاب میں ایسے کوٹ کر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کو کامل الحیا والایمان کا لقب ملا، اور صاحبزادی نے وصیت فرمائی، یعنی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا تاکہ کسی کو بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کی ساخت اور پرداخت کا پتہ بھی نہ چل سکے۔ سبحان اللہ، کتنی شرم و حیا سیدہ کائنات! یہ شرم و حیا ہی تھی کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی، اور اسی بات کی تعلیم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بھی دیتے رہے۔ لیکن کیا سوچئے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور تھوڑی دیر کے لیے اپنا استحساب کیجئے کہ کیا آج اس پیارے نبی، اس پیکر شرم و حیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کا دم بھرنے والی اور ان کی کنیزوں میں شامل ہونے والی تمام نوجوان لڑکیاں ہوں یا پھر لڑکے ہوں، ان سب اگر ان کی بات کی جائے تو کیا شرم و حیا موجود ہے؟ کیا کچھ تھوڑی سی بھی شرم و حیا کی رمق باقی ہے؟ اگر ہم اس کا جواب مانگیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں تو بالکل بھی اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں نفی میں ملے گا۔ اسلام کی پاکیزہ تہذیب اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ اور صاف ستھرا بے داغ اسوہ حسنہ موجود رہنے کے باوجود ہمیں مغربی تہذیب کی چمک دمک بہت پسند ہے، اور اس کی ترقی اور اسلامی تہذیب اور ثقافت اس میں ہمیں فرسودہ پن نظر آ رہا ہے، یعنی کہ مغربی تہذیب ہمیں زیادہ اچھی لگ رہی ہے، اس کی چمک دمک جو ہے وہ ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اس کو جب ہم اپنے دین کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا دین جو ہے نا وہ ایک یعنی کہ اس کو ہم قدامت پسند نظر آتا ہے۔ ایک دور تھا
کہ مسلمان جو ہیں ان کی بیٹیاں بہنیں مسلمان گھرانوں کی لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے آسمان ترسا کرتے تھے۔ ایک پڑوس کو بھی دوسری پڑوسی کی لڑکیوں کی نشو و نما کا ادراک نہیں ہوتا تھا۔ گھر کی لڑکیاں اپنے گھر کے صحن میں بھی باحجاب نکلا کرتی تھیں۔ اور آج ایک ایسا دور آ چکا ہے کہ معاشرہ بے حیا ہو چکا ہے اور معاشرے سے حیا جو ہے وہ بالکل نکل چکی ہے۔ حجاب کو قدامت پسندی تصور کیا جا رہا ہے اور قرآنیت برہنگی کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ مرد اور عورتوں کے اختلاط کو جدید کلچر سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ گرل فرینڈز، بوائے فرینڈز، یہ والی جو تہذیب ہے اس نے تو شرم و حیا کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے۔ دوستی اور آپسی مزاج شناسی کا شریفانہ عنوان دے کر عفت و عصمت کے جنازے نکالے جا رہے ہیں۔ اس پراگندہ ماحول کی وجہ سے لڑکے لڑکیاں قبل از وقت بالغ اور جوان اپنی جوانی کی مٹی پلید کر رہے ہیں۔ جدید تہذیب، بے لگام تمدن، بے غیرت ترقی نے نت نئے مسائل امت کے روبرو کر دیے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی قدر اور منزلت کو پہچاننا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اور سوچیں ہمارے ارد گرد کتنی تباہی ہو رہی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کتنا برباد ہو چکا ہے، تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ یہ ساری کی ساری جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اتنا تباہ و برباد کیوں ہو گیا۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیل چکی ہے، ہمارے معاشرے میں سے حیا ختم ہو چکا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، افسوس صد افسوس، کہ ہم جس پیکر شرم و حیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں تو شرم آنی چاہیے کہ ہم کتنے بے حیا ہو گئے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا یہ تعلیمات دی ہیں؟ کیا انہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے؟ قرآن مجید کو کھولیں، احادیث کو کھولیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ درس ہمیں بالکل بھی نہیں دیا۔ ہم بالکل دوسروں کی طرف دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ کفار جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ جو مغربی تہذیب جو کہ بے حیائی والی تہذیب ہے، جس کا ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا ہماری زندگیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ہم نے اسے اپنا لیا ہے۔ اپنی تہذیب کو بھول گئے، اپنے دین کو بھول گئے، ہم سب اپنے دین سے بہت زیادہ دور ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ بے حیائی اتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے، اتنی زیادہ پھیل چکی ہے۔ اس طرح سے بے حیائی نے پنجے گاڑ لیے ہیں ہمارے معاشرے میں، اور حیا بالکل اٹھ چکا ہے کہ افسوس صد افسوس، افسوس کے علاوہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ لیکن ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو شاید ہماری طرف دیکھ کے کوئی اور بھی اپنے آپ کو درست کر لے۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں اپنے آپ سے، اپنے گھر سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، کہ ہم اپنے آپ کو شرم و حیا کا پیکر بنائیں، بے حیائی کو چھوڑ دیں۔ والدین جو ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صورت میں جو نعمت انہیں ملی ہے اس کو شرم و حیا کا پیکر بنائیں، ان کو بے حیا نہ بنائیں۔ اپنی اولاد کی جو تربیت ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق کریں، ان کو دین سے دور نہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرم و حیا عطا فرمائے، آمین۔ اب یہاں پر جو سب سے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو بے حیائی ہے یہ پھیلی کیسے ہے، حیا کیسے نکلا۔ تو یہ ساری کی ساری، اگر میں کہوں کہ یہ ساری کی ساری یہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے کیا ہے تو بجانا ہوگا کہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے بچوں اور بڑوں کو بے حیائی کا درس دیا، اور جو درس اس نے بے حیائی کا دیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ڈرامے کیسے ہو رہے ہیں، ہمارے جو چینلز ہیں وہاں پہ ڈرامے کیسے لگتے ہیں، یوٹیوب چینل پہ کیا کیا دکھایا جا رہا ہے،
ٹک ٹاک پہ کیا کیا دکھایا جا رہا ہے، فیس بک پر کیا کیا دکھایا جا رہا ہے، کس طرح کی پوسٹنگ ہو رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، موویز بن رہی ہیں، ڈراماز بن رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے، کمرشلز، ایون کہ جو کمرشلز ہیں وہ کتنے گھٹیا قسم کے بن رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں والدین کے پہلو میں بیٹھ کر اس طرح کے مناظر دیکھ کر جو نسل پروان چڑھتی ہے، تو پھر اس میں شرم و حیا کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو وہ تو بے حیا ہی پیدا ہوگی نا۔ یاد رکھیے ایک بات کہ اگر ہم میں خود میں شرم و حیا نہیں ہے تو پھر ہماری اولادوں میں بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد میں شرم و حیا پیدا ہو تو پھر ہمیں خود میں بھی شرم و حیا کو پیدا کرنا پڑے گا۔ ہمیں وہ کام نہیں کرنے، ہمیں ان کاموں سے دور رہنا ہے جس سے کہ حیا جاتی ہے، ہمیں وہ کام کرنے ہیں کہ جس سے حیا آتی ہے۔ تو یہاں پہنچ کر ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر یہ صفت حیا کہاں تک موجود ہے، کیا ہے بھی کہ نہیں ہے، کیا ہم میں شرم و حیا ہے؟ تو اس حوالے سے خود ہمارے اندر کون کون سی کمزوریاں موجود ہیں تاکہ ہم انہیں دور کریں۔ پھر ہمیں اپنے معاشرے کا گہری نظر سے جائزہ لینا ہے کہ آج باطل قوتیں، انٹرنیٹ، میڈیا اور دیگر جو ذرائع ہیں، ان سے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے کس طرح بے حیائی عام کر کے ہمارے پاکیزہ اور حیا پر مبنی کلچر کو پاش کر رہی ہیں۔ ہمارے جو بچے ہیں ان کی ترجیحات کو تبدیل کر رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں اور دل سے پاک دامنی کا جوہر ختم کر کے وہاں بے حیائی اور گندگی داخل کر رہی ہیں، ہمارے بڑوں کی غیرت اور حمیت پر پردہ ڈال رہی ہیں، ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی چادر حیا کو تار تار کر کے آزادی نسواں کے نام پر انہیں معاشرے کی گندی نظروں کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس سازش کو سمجھیں اور کسی سے سمجھوتہ کیے بغیر اپنے اس کلچر کو اور پاکیزہ ورثے کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ باطل قوتوں کی اس سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے ایک ایک فرد سے لے کر پورے معاشرے تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کے پیغام کو عام کریں۔ لیکن پہلے والی بات، جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ اس کا آغاز سب سے پہلے ہمیں خود سے کرنا ہے، اپنے آپ سے کرنا ہے، اپنے گھر سے کرنا ہے، اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے۔ یہ کام ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے، اپنے گھر سے کرنا ہے۔ تو آپ یہ پیغام اپنے آپ تک پہنچائیں، اپنے دل کو سمجھائیں، اور اس کے بعد اپنے گھر تک پہنچائیں، پھر اپنے محلے تک پہنچائیں، پھر اس کی کرنیں پورے معاشرے میں پھیلائیں، تاکہ یہاں سے بے حیائی کے کلچر کو نکال دیا جائے اور ہر طرف شرم و حیا اور پاکیزگی کے پہرے قائم کیے جائیں۔ یہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پیغام ہے، اور یہی ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہونا چاہیے اور ہم سب کا اجتماعی فریضہ بھی۔ تو چلیں آج آپ سب میرے ساتھ عہد کیجئے کہ آپ شرم و حیا جو ہے اس کو فروغ دینے کی کوشش کریں گی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ہمیں شرم و حیا عطا فرمائے اور علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔